آگے جائیں. امام بہقی جن کا وصال 458 ہجری میں ہوا، اللہ اکبر، 458 ہجری میں، جو ان سے بھی بہت پہلے کے ہو. امام بہقی جن کے بارے میں امام ذہبی جو تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ عظیم محدث تھے. آپ کے پاس جو آپ نے کتاب احادیث کو مدون کیا اسانید عالیہ تھی، اور اللہ نے آپ کو قوت حافظہ اور فہم عطا فرمایا. اور امام الحرمین کا قول ہے کہ اہل سنت میں جو شافعی مسلک ہے، ہر شافعی مسلک پر امام شافعی کا احسان ہے، لیکن امام شافعی پر امام بہقی کا احسان ہے. اتنے بڑے عظیم محدث، اور یہ بھی شافعی مسلک ہے. دیکھیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، وہ ایک ہے. جیسے میں نے ابھی بدرالدین عینی کا بھی حوالہ دیا جو حنفی ہیں، ابن حجر اسقلانی کا حوالہ دیا جو شافعی ہیں، اور امام بہقی بھی شافعی تھے. امام بہقی بھی شافعی تھے. آپ نے عقیدہ اہل سنت کو واضح کرتے ہوئے، اس دور میں بھی گمراہ فرق پیدا ہوئے اور علماء محدثین فقہا کتابیں لکھا کرتے تھے. انہوں نے کتاب الاعتقاد، اس کا معنی ہے عقیدہ کی کتاب، ایک کتاب لکھی. اس کے پیج 3 اور 4 میں آپ نے اس عبارت کو نقل کیا ہے. اور اسی طرح باقاعدہ آپ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے حیات الانبیاء بعد وفاتہم. اللہ اکبر. امام بہقی کا عقیدہ دیکھیں، صرف کتاب، پوری کتاب اس پہ لکھ دی کہ انبیاء کرام وصال کے بعد زندہ ہوتے ہیں. آج ہمیں کون سا سبق دیا جا رہا ہے؟ آج ہمیں کون سی بھول بھلائیوں میں جو ہے وہ جھونکا جا رہا ہے؟ کس بات عقیدگی کی طرف ہمیں جو ہے وہ جھونکا جا رہا ہے؟ اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل، کیونکہ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ عربک ٹیکسٹ نہیں جانتے ہیں. ہم دین کو حاصل کرنے کے لیے انگلش، اردو یا جو ہمیں لوکل لینگویج آتی ہے اس کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کی ٹرانسلیشن سب سے زیادہ ہے کالجز، یونیورسٹیز میں، اور وہیں سے اس بات عقیدگی کو پھیلایا جا رہا ہے. کیا آپ اپنے کانوں سے نہیں سنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کی ڈیبیٹ پہ نہیں آتا؟ کیا ہمارے ہی خاندانوں میں سے ہمارے ہی لوگ اس عقیدہ سے منحرف نہیں ہو چکے، نہیں چھوڑ چکے اس عقیدہ کو، اور ایک نیا عقیدہ جو ہے وہ اس کو اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ عقیدہ کب پیدا ہوا؟ 1206 ہجری میں پیدا ہوا. اور ہندوستان میں کب منتقل ہوا؟ 1246 ہجری میں منتقل ہوا. اور اسی کو آج اسلام کا لبادہ لوٹ کے یہ اسلام ہے. چونکہ ہم اہل سنت جو ہے قرآن و سنت سے، اسلاف سے تعلق کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ گمراہ فرق جو ہے وہ قرآن و سنت کے نام سے جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ دور کر دیا. میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ صرف محدثین کا حوالہ دیا. آخری بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کو میں نے حج کا موضوع لینا تھا، لیکن میں احادیث بیان کروں گا تاکہ یہ میرا موضوع مکمل ہو کہ اہل سنت و جماعت کون ہے. آپ جو ہے وہ امام بہقی فرماتے ہیں الانبیاء بعد ما قبضوا ردت الیہم ارواحهم فهم احیاء عند ربهم کالشہداء، کہ انبیاء کرام کی روح کو قبض کرنے کے بعد واپس لوٹا دیا جاتا ہے، لہذا وہ اپنے رب کے ہاں اسی طرح زندہ ہے جس طرح شہداء زندہ ہیں.